ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੰਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੌਬ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਿਪਲਾਈ ਇਹ ਸੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਮਾਈ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਗਾ? इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। चलो जी, अल्लाह ताला रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रोमानिया एम्बेसी में जो इंटरव्यू आजकल चल रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो बनाई है लेकिन मैं 2-3 दिन बाद वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि लेटेस्ट जो सवाल है वो क्या हो रहे हैं। तो इस पर हमने बात करनी है कि रोमानिया एम्बेसी में आजकल कौन से सवाल हो रहे हैं और लड़के किस तरह इनका जवाब दे रहे हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में 2-3 क्लिप लगाए हैं, वो लड़कों ने मुझे सेंड किए थे कि अमजद भाई हमारे इंटरव्यू हैं और बहुत अच्छे इंटरव्यू हैं। आपने सुना भी होगा, वो लड़के कह रहे हैं कि वो पूरी उम्मीद है कि हमारे वीज़े भी लगेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। सो गाइस, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि रोमानिया एम्बेसी में आजकल कौन से सवाल चल रहे हैं, ज़्यादातर जो वीज़ा ऑफिसर है वो कौन से सवाल कर रहा है और कितने सवाल मोस्टली आजकल चल रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि आज का रोमानिया एम्बेसी में सवाल कितने हो रहे हैं, तो जो मेरे सुनने में आई है 3 या 4 सवाल हो रहे हैं आजकल। ज़्यादा से ज़्यादा 7 सवाल करता है या 3 या 4 सवाल में बंदे को कह देता है गो एंड टेक पिक्चर। उसकी वजह 2-3 मैं आपको बता देता हूं कि मैं पहले ही कहता आया हूं कि अगर आपके साथ वो अच्छा थोड़ा खुल जाता है, आपके साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है तो वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें काफ़ी भाई कहते थे कि 1-2 वीज़ा अगर हमसे सवाल हुए तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। तो मैंने पिछले दिनों में बताया कि जिस भाई ने एक जवाब भी दिया था ना, यानी उसे 1 सवाल हुआ था, उसका वीज़ा भी लगा है। ये टोटल डिपेंड कर रहा है रोमानिया एम्बेसी के मूड के ऊपर। अगर उनका मूड है वीज़ा देने का, वो वीज़ा दे रहे हैं। अगर उनका दिल नहीं करता तो वो मास्टर पढ़े बंदे को भी फेल कर रहे हैं, जिसकी आइल्स वगैरह की हुई है उसको भी वो फेल कर रहे हैं, वीज़ा नहीं दे रहे। लेकिन जब वो वीज़ा देने पे आते हैं तो आपके सामने मिडल बंदा है जिसको अपना नाम भी सही से नहीं लेना आता था, उस बंदे को भी उन्होंने वीज़ा दे दिया है। तो हम ओवरऑल बात करते हैं कि आजकल सवाल क्या हो रहे हैं। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे भाइयों ने पर्सनल मुझे किया कि अमजद भाई, एक भाई ने तो क्या किया, जितने मैंने यहाँ पे सवाल बोले सारे मुझे सेंड कर दिए व्हाट्सएप पे कि इनके जवाब दे दें। भाई मेरे, मैंने ये बात की थी कि आप इन सब सवालों को अपने गूगल पे सर्च करें, जिस सवाल को आपको जवाब नहीं मिलेगा मेरे ग्रुप में पूछ लें, मुझसे पर्सनल पूछ लें। अब ये नहीं है कि वो मुझसे ये भी पूछे आर यू मैरिड। अब मुझे क्या पता भाई आप मैरिड हो या नहीं हो। फिर पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी किड। भाई मुझे क्या पता आपके बच्चे हैं या नहीं है। कोई थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ कर लिया करो। अगर वो बंदा आपसे हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको देगा ये नहीं खा ले। आप अपनी स्ट्रगल करें। कोई ऐसे सवाल हैं जैसे कि लड़कों ने मेरे से पूछा वाई यू चूज़ रोमानिया, मैंने उनको जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि हाउ यू सिलेक्ट फॉर दिस जॉब, मैंने उनका जवाब दिया। यानी कि जो टिपिकल सवाल हैं उनके मैंने उन्हें जवाब दिए। अब ये तो नहीं बता सकता आप मैरिड हो या नहीं हो, आपने पैसे कितने पे किए, मैं नहीं बता सकता। यानी कि उसने क्या किया, अल्लाह के नेक बंदे ने सारे सवाल यहाँ से उन्होंने लिखे, वीडियो देखी और मुझे पर्सनल कर दिया कि जी इनके जवाब दे दें। ये नहीं है कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको जवाब दिए। वीडियो देख रहा होगा, लेकिन मैंने साथ थोड़ी सी मीठी मीठी उसकी की भी है कि यार थोड़ा सा अपने कोई दिमाग से भी काम लिया करो। सारी चीज़ आपको ना प्लेट में रख के मिलनी है, वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, इसकी वजह यह है कि थोड़ी सी चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। तो अगर हम सवालों की बात करें तो जी मोस्टली जो सवाल आजकल चल रहे हैं, जो तकरीबन हुए हैं ना, ये इंटरव्यू 24 जुलाई को जो लड़का गया उसने मुझे बताया कि अमजद भाई मेरे से 2 सवाल उसने किए हैं। उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, आपकी कंपनी का नाम क्या है, और दूसरा उसने पूछा है कि व्हाट विल यू डू इन रोमानिया, कि आप रोमानिया में क्या करोगे। यानी 2 सवाल पूछे और उसने कह दिया गो एंड टेक पिक्चर। यानी सवाल बार बार वही आ रहे हैं। उसके बाद एक और बंदे से सवाल हुए हैं, आपने क्लिप भी देखे होंगे स्टार्ट में, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। फिर उसने सवाल किया है जी एक बंदे से कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप का तारुफ करवाओ। तो उसने अपना आप का तारुफ करवाया। उसके बाद उसने पूछ लिया है जी आपने रोमानिया को क्यों चूज़ किया, वाई यू चूज़ रोमानिया, आप रोमानिया को क्यों चूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक आजकल और भी इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है जो कि मेरे सुनने में आया कि काफ़ी मुझे ठीक लगा है कि सवाल उसका करना हक भी बनता है। वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि जो पाकिस्तान में हालात हैं ये बहुत क्रिटिकल है, तो आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन है, तो आप किसको वोट दोगे। यानी उसने 1-2 सवाल न्यू कर दिए हैं कि आप आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होने हैं तो आप किसको वोट दोगे। बेसिकली वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आप पॉलिटिशियन में ऐड हो या आपको कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक में या नहीं है। तो आपने सिंपल बोलना है, जो मर्जी वो कहता रहे, ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, किसी का नाम नहीं आपने लेना। आपने सिंपल बोलना है आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। के व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान इन रोमानिया, कि आपके रोमानिया में फ्यूचर प्लान क्या है। या वो पूछ सकता है कि आप जो कमाई कर रहे हो
جو ارننگ کر رہے ہو رومانیہ میں آپ کہاں پہ اس کو سپینڈ کرو گے، یہ بھی آپ نے تیار کر کے جاننا ہے کہ جو آپ نے وہاں پہ کمائی کرنی ہے وہ آپ کیا کرو گے اس کا۔ اس کے بعد ابروڈ میں بہت سارے بھائی دیکھتے ہیں، دبئی سے دیکھی جاتی ہے ویڈیو، اس کے بعد سعودیہ سے دیکھی جاتی ہے، اور بھی کافی کنٹری سے دیکھی جاتی ہے، تو زیادہ تر میرے ساتھ اٹیچ سعودیہ والے ہو رہے ہیں اور دبئی والے ہو رہے ہیں۔ وہ اکثر بات پوچھتے ہیں کہ امجد بھائی ہم سے کس طرح کے سوال ہوں گے؟ یار آپ سے وہ کیا سوال کرے گا، میں سینیریو بتاتا ہوں۔ وہ آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے اسپیشلی جو ابروڈ میں آئے ہیں کہ آپ باہر ملک کیوں گئے ہو، آپ کتنی دیر سے وہاں رہ رہے ہو، آپ کی سیلری کیا ہے، آپ وہاں سے واپس کیوں آ رہے ہو، اور آپ نے رومانیہ کیوں چوز کیا۔ یہ آپ نے سوال لازمی طور پہ اپنے یاد کر لینے ہیں کہ آپ سعودیہ یا دبئی کیوں گئے ہو، یا کسی بھی کنٹری میں آپ بیٹھے ہو، آپ نے وہ کنٹری کیوں چوز کی، وہاں رہ کے آپ کا کام کیا تھا، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، آپ نے وہ کنٹری کیوں چھوڑی ہے، اور ہمارا ملک رومانیہ کیوں چوز کر رہے ہو۔ یعنی یہ اگر بیسک سوال وہ کر لیتے ہیں جو میرے بھائی ابراڈ میں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا انٹرویو بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے بھی کرنے ہیں، جو بھائی ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، اگر وہ بھی پہلے پاکستان سے باہر ہو کے آیا ہے تو وہ بھی، اس کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے کہ بھائی میں پہلے رہ کے آیا ہوں۔ اس کا بینیفٹ ملے گا، کیسے ملے گا؟ ایسا بندہ جو کہ باہر رہ کے آیا ہے، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، جس کو گلف کا ایکسپیرینس ہے، یا کوئی ترکی رہ کے آیا ہے، جہاں وٹ ایور کہاں بھی رہ کے آیا ہے، وہ بندہ جس کے پاس ایکسپیرینس ہوگا اس کو بینیفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، پلس پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر شادی شدہ ہے تو اس کا بھی پلس پوائنٹ ہے۔ تو آپ لوگ اگر پاکستان میں ہو، کسی بھی سن میں آپ گئے ہو، بے شک آپ 90s میں گئے ہو باہر ملک، یا آپ 2010 میں گئے ہو، 12 میں گئے ہو، 5 میں گئے ہو، آپ نے لازمی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا، ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یار اس نے پہلے پاکستان سے باہر اس نے قدم رکھا ہے، اس کو آئیڈیا ہے کہ باہر ملک جا کے کس طرح کام کیا جاتا ہے۔ جتنی اچھی آپ اس کو پریٹینڈ کریں گے، اپنی پروفائل بتائیں گے، اتنا ہی اچھا ہے کہ آپ کا ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ تھوڑی سی کھینچ رہا ہوں بات اس لیے کہ یار کافی بھائی پھر پوچھتے ہیں، اس لیے میں نے بتایا کہ ویڈیو میں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نارمل کویشچن تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کا انٹروڈکشن پوچھتا ہے، اس کے بعد آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ وائی یو چوز رومانیہ، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد سوال کر لیتا ہے جی ہاؤ یو سلیکٹ فار دس جاب۔ اس کے بعد سوال کرتا ہے واٹ از یور ایکسپیرینس۔ اس کے بعد پوچھ سکتا ہے واٹ از یور کوالیفیکیشن، ٹھیک ہے، ہاؤ یو چوز دس جاب، کہ آپ نے جو جاب ہے اس کو چوز کیوں کیا، یعنی وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد اٹلی اور اسپین والا میں نے ایک سوال اٹھایا تھا پچھلی ویڈیو میں، کافی بندوں نے مجھے بتایا، پوچھا بھی کہ امجد بھائی اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ان کافی لوگوں کو تو میں نے جواب دیا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں اٹلی اور اسپین پسند نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں پسند ہے۔ یعنی اگر پسند کہتے ہو تب بھی نقصان ہے، نہیں کہتے تب بھی نقصان ہے۔ آپ نے سمپل بولنا ہے، سر ٹو بی آنیسٹ everyone like Italy and Spain, but my work in Romania, I like Romania because Romania give me the opportunity to serve their nation. ٹھیک ہے، کہ رومانیہ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے، اس لیے مجھے رومانیہ اچھا لگتا ہے۔ آپ سمپل یہ جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کر کے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ سچ بولو گے نا، آپ کا فیس امپریشن بھی چینج نہیں ہوگا، اور اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے آپ جھوٹ بولو گے، ویزا آفیسر ہے، پتہ نہیں اس نے زندگی میں کتنے بندوں کا انہوں نے انٹرویو لیا ہے، آپ کے ایک وہ ورڈ سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، یہ ہمیں کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور یہ کیا کرے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں کہ ایک سوال پہ ویزا لگتا ہے اور 10 سوال پہ ویزا نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمبیسی کا موڈ ہے، اگر وہ چاہتی ہے ویزا دیتی ہے، نہیں چاہتی تو ویزا نہیں دیتی۔ تو میں دوبارہ ایسے ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں آج کل کون کون سے سوال آ رہے ہیں، کیونکہ رینڈملی بیچ میں باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو بیچ میں وہ بھی ہو گئی ہیں۔ آپ سے سمپلی وہ پوچھے گا ہاؤ کین اے ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، یا وہ پوچھ سکتا ہے کہ وائی یو کم ہیئر، کہ آپ یہاں کیوں آئے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا واٹ از یور ایکسپیرینس، کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانا ہے۔ پھر وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، واٹ از یور کوالیفیکیشن، تو آپ نے بتانی آئی ہیو ڈن مائی ہائی اسکول۔ اگر آپ یہ بھی میں ساتھ بتاتا چلوں، یار ایکسپلین کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ کافی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اگر آپ کی ماسٹر ہے پھر بھی آپ نے آئی ہیو ڈن مائی ہائی اسکول بولنا ہے، اور اگر آپ کی مڈل ہے پھر بھی آپ نے کہہ دینا آئی ہیو ڈن مائی ہائی اسکول۔ ہائی اسکول وہ سمجھتے ہیں جس بندے نے 18 سال کی عمر تک پڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا ہائی اسکول وہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے ہائی اسکول ہی بولنا ہے۔ جو میں پریفر کرتا ہوں، آپ لوگوں نے میٹرک کی بجائے، ایف ایس سی کی بجائے، +2 کی بجائے آپ کہہ سکتے ہیں آئی ہیو ڈن مائی ہائی اسکول۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے جی ہو سپورٹ یو، کہ آپ کو سپورٹ کس نے کی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اسے وہ دستی پوچھے گا کہ فیملی میں کس نے سپورٹ کیا ہے، آپ کے ابو ہیں، آپ اپنے ابو کا نام لے سکتے ہیں، اپنے بھائی کا نام لے سکتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا نام لے سکتے ہیں، انکل کا نام لے سکتے ہیں، یا جس نے آپ کو سپورٹ کیا ہے۔ جتنے آپ سچے رہیں گے اتنے ویزا لگنے کے چانسز بنیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ سے سوال کرے گا کہ وائی یو چوز رومانیہ، کہ آپ نے رومانیہ کو چوز کیوں کیا، اور بھی کنٹریز ہیں، آپ رومانیہ ہی کیوں جانا چاہتے ہو۔ تو یہ بڑا ہی اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے، جتنا اچھے سے پریپیئر کریں اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ اور کوئی سوال بیچ میں ایک دو ہو جو نہ کرے وہ، لیکن یہ ضرور کر رہا ہے وائی یو گوئنگ دیئر، کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہو، اور وائی یو چوز رومانیہ۔ اگر تو کہتا ہے کہ وائی یو گوئنگ دیئر، تو آپ سمپل کہہ سکتے ہو آئی ایم گوئنگ فار ورک ٹو میک مائی پیرنٹس پراؤڈ،
کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جا رہا ہوں، ان کی اچھی جو فیوچر کے لیے جا رہا ہوں، اس طرح کر کے آپ کچھ بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں اس کے اندر. لیکن وائی یو چوز رومانیا، اس کا آپ نے اچھے سے ان کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد واٹ ڈو یو نو اباؤٹ رومانین کلچر. پہلے یہ سوال نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی پھر اس نے کرنا شروع کر دیا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ رومانین کلچر. تو اس کے بارے میں بہت سارے بھائی کہہ دیتے ہیں موسٹلی پیپل کرسچن یہ وہ. نہیں یار، یہ کوئی الگ چیز ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ان کی جو کلچر میں آتی ہیں، ان کے کیسل ہیں، چرچز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ سرچ کریں گے گوگل پہ، آپ کو مل جائے گی کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ رومانین کلچر. رومانین کلچر وہاں سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ سا سوال آج کل وہ کر رہا ہے کہ امبیسڈر کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ڈنکی لگاتے ہیں. تو وہ لڑکے سے اس نے کیا سوال کیا پچھلے دنوں میں کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈنکی شنکی، کہ آپ کو ڈنکی اور ڈنکی شنکی کے بارے میں کیا پتہ ہے. دیکھیں نا، اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ وہاں جا کے ڈنکی لگاتے ہیں، اس کو ڈنکی کہا جاتا ہے. تو اس سے سیدھا ہی اس نے پوچھا کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈنکی، کہ آپ ڈنکی کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو آپ نے یہ جو جمپ اوور دا رومانیا، ان لیگل مائگریٹ، ٹھیک ہے، جمپ اوور کہہ دے یا جو بھی واٹ ایور وہ کہتا ہے، آپ نے اس کا بڑے اچھے سے اس کو جواب دینا ہے تاکہ وہ امپریس ہو جائے. اگر یہ دو سوال وائی یو چوز رومانیا اور ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو جمپ اوور دا رومانیا، اگر آپ ان دو سوالوں کا انہیں بہت اچھے سے جواب دیتے ہیں، باقی یہ نارمل سوال ہے، یہ تو ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں، شادی شدہ ہے یا نہیں ہے، ETC بلا کوالیفیکیشن، کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی نہیں لکھا ہوا. تو آپ لوگوں نے ان دونوں کا بہت اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. وائی یو چوز رومانیا، ڈو یو ہیو اینی پلان ٹو جمپ اوور دا رومانیا، ہاؤ یو گیٹ دس جاب یا ہاؤ یو سلیکٹ فار دس جاب. ان سوالوں کا تینوں کا آپ نے بڑے اچھے سے پریپیئر کرنا ہے. کوئی نئے سوال اس نے 2 ہی ایڈ آن کیے تھے تو میں نے آپ کو بتا دیے. اب کوئی نئے سوال وہ ایڈ آن نہیں کر رہا. اگر وہ کوئی نئے سوال ایڈ آن کرے گا انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا. لیکن بیسک سوال وہی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو آگے شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.